ڈاکٹر نے سدرا کو چیک کرنے اور سکون آور انجیکشن دینے کے بعد فیروز کو اشارے سے باہر بلایا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر فکر مندی کے آثار واضح تھے۔ دیکھیے فیروز صاحب، ان کی جسمانی حالت تو ہم ڈرپ سے بہتر کر لیں گے، لیکن ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس وقت شدید صدمے اور خوف، پینک اٹیک کی کیفیت میں ہیں۔ وہ ہسپتال کے اس بند کمرے میں خود کو قید محسوس کر رہی ہیں۔ میری مانیے تو جیسے ہی ان کا بی پی تھوڑا نارمل ہوتا ہے، آپ انہیں یہاں سے لے جائیں۔ انہیں کسی کھلی جگہ، تازہ ہوا اور پرسکون ماحول کی ضرورت ہے۔ انہیں احساس دلائیں کہ وہ اکیلی نہیں ہیں۔ فیروز نے سر جھکا کر ڈاکٹر کی ہدایات سنی اور دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ سدرا اب خاموش تھی، مگر اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو تکیے کو بھگو رہے تھے۔ فیروز نے آگے بڑھ کر ڈرپ اسٹینڈ سنبھالا اور بڑی ہی نرمی مگر مضبوطی سے سدرا کو سہارا دے کر اٹھایا۔ اٹھو سدرا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم گھر چل رہے ہیں، فیروز نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ اس نے سدرا کے گرد ایک چادر اچھی طرح لپیٹی تاکہ اسے سردی نہ لگے۔ وہ سدرا کو سہارا دے کر ہسپتال کی کوریڈور سے باہر لایا۔ جیسے ہی وہ ہسپتال کی عمارت سے باہر نکلے، صبح کی ٹھنڈی اور تازہ ہوا نے سدرا کے چہرے کو چھوا۔ سدرا نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا، جیسے اسے زندگی کی پہلی رمق ملی ہو۔ آسمان پر سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا اور پرندوں کی چہچہاہٹ فضا میں گونج رہی تھی۔ فیروز نے اسے گاڑی کی اگلی سیٹ پر بٹھایا اور شیشہ تھوڑا سا نیچے کر دیا تاکہ تازہ ہوا اندر آتی رہے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی اس نے سدرا کی طرف دیکھا جو اب تھوڑا پرسکون لگ رہی تھی، مگر اس کی نظریں اب بھی باہر دور افق پر جمی تھیں۔ سدرا، فیروز نے گاڑی چلاتے ہوئے بہت ہی آہستگی سے پکارا، میں تمہیں کہیں اکیلا چھوڑنے نہیں جا رہا۔ ہم گھر جا رہے ہیں، اپنے گھر، اور اب سے وہاں کچھ بھی ویسا نہیں ہوگا جیسا پہلے تھا۔ سدرا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی بند آنکھوں سے ایک آنسو گرا دیا، مگر اس بار وہ آنسو وحشت کا نہیں بلکہ اس ہلکے سے اعتبار کا تھا جو فیروز کی آواز میں موجود نرمی نے اس کے دل میں پیدا کیا تھا۔ حویلی واپسی پر فضا کچھ بدلی بدلی سی تھی۔ فیروز اور سدرا اپنے کمرے میں تھے، جبکہ ارشمان اور عنایا فجر کی نماز ادا کر کے فارغ ہوئے تھے۔ عنایا، جس نے بڑی ہمت کر کے روزہ رکھا تھا اور سحری کے وقت ہونے والے ہنگامے کے بعد پہلی بار اتنی سنجیدہ نظر آ رہی تھی، اب جائے نماز پر لپیٹ کر سیدھی ارشمان کے پاس جا بیٹھی۔ ارشمان بیڈ کے کنارے بیٹھا سدرا بھابھی کی طبیعت کے بارے میں سوچ کر فکر مند تھا کہ عنایا نے آہستہ سے اس کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈالا اور بالکل قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی، مگر اب ان میں ایک خاص تجسس بھی تھا۔ ارشمان جی، ایک بات پوچھوں؟ عنایا نے بہت دھیمی آواز میں پوچھا، جیسے کوئی بہت بڑا راز فاش کرنے والی ہو۔ ارشمان نے اس کی طرف دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور تھوڑا مسکرایا۔ پوچھو عنایا، اب کیا نیا دھماکہ کرنا ہے؟ عنایا نے تھوڑی دیر خاموشی سے ارشمان کے چہرے کو دیکھا، پھر بڑے ہی معصومانہ انداز میں بولی، ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ سدرا کے پاس دو بیبی آنے والے ہیں، تو ہمارا بیبی کب آئے گا؟ مطلب کیا وہ بھی ایسے ہی اچانک راتوں رات آ جاتے ہیں یا ان کا بھی کوئی ٹائم ٹیبل ہوتا ہے؟ ارشمان اس کے اس اچانک اور براہ راست سوال پر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کا جی چاہا کہ سر پیٹ لے، مگر عنایا کی آنکھوں میں موجود سچائی اور معصومیت نے اسے غصہ نہ کرنے دیا۔ اس نے عنایا کا ہاتھ تھاما اور اسے مزید قریب کر لیا۔ عنایا، بیبی ایسے اچانک نہیں آتے، یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے جو تب ملتا ہے جو دو لوگ ایک دوسرے کو پوری طرح سمجھنے لگے اور ان کے درمیان بہت زیادہ پیار ہو۔ ارشمان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ عنایا نے فوراً جواب دیا، پر پیار تو میں آپ سے بہت کرتی ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کبھی مجھے سموسہ نہیں دیتے اور کبھی سحری پر ڈانٹ دیتے ہیں، تو کیا اگر میں آج سارا دن آپ کی ہر بات مانوں اور بالکل شرارت نہ کروں تو اللہ میاں ہمیں بھی ایک چھوٹا سا ارشمان دے دیں گے؟ ارشمان بے اختیار ہنس پڑا اور اس کے ماتھے پر پیار آ گیا۔ دے دیں گے عنایا، ضرور دے دیں گے، مگر پہلے تمہیں خود تھوڑا بڑا ہونا پڑے گا، ابھی تو تم خود ایک بچی ہو۔ عنایا نے منہ بسوڑا، میں بچی نہیں ہوں، اب دیکھیے میں نے روزہ بھی رکھا ہے اور اب میں سدرا کا خیال بھی رکھوں گی۔ میں اسے بتاؤں گی کہ اگر دو بیبی ہیں تو اسے ڈبل کھانا کھانا پڑے گا، ورنہ ایک بیبی دوسرے کا حصہ کھا جائے گا اور پھر وہ دونوں اندر لڑائی کریں گے۔ ارشمان نے اپنا سر پیٹ لیا، خدا کے لیے عنایا، سدرا کے سامنے ایسی کوئی بات مت کرنا، وہ پہلے ہی بہت گھبرائی ہوئی ہے۔
عنایا نے شرارت سے آنکھ ماری۔ فکر نہ کریں ارشمان جی، اب میں سمجھدار ہو گئی ہوں۔ اب میں صرف آپ سے ہی ایسی باتیں کروں گی کیونکہ آپ تو میرے اپنے ہیں نا۔ اس نے بڑی اپنائیت سے ارشمان کے کندھے پر سر رکھ دیا اور ارشمان کو محسوس ہوا کہ عنایا کی یہی بے تکی باتیں اس کی زندگی کا اصل سکون ہے۔ حویلی میں واپسی کے بعد فیروز نے سدرا کو بڑے آرام سے بیڈ پر لٹایا اور اس کے سر کے پیچھے تکیے درست کیے، مگر سدرا کا جسم اب بھی ساکت تھا۔ وہ اپنی بند آنکھوں کے پیچھے فیروز کی ہر حرکت کو محسوس کر رہی تھی اور اس کا دل کسی خوف زدہ پرندے کی طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ فیروز نے کمرے کا درجہ حرارت متوازن کرنے کے لیے کھڑکی کے پردے برابر کیا اور واپس مڑ کر سدرا کے قریب آ بیٹھا۔ اس نے سدرا کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہا، مگر سدرا نے لاشعوری طور پر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور وہ بار بار فیروز کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب ایک خواب ہے یا پھر فیروز کی یہ نرمی محض وقتی ہے جو ڈاکٹر کے ڈر یا بچوں کی خبر سن کر آئی ہے۔ سدرا، کچھ کھا لو، تمہارے لیے جوس لایا ہوں، فیروز نے بہت دھیمے لہجے میں کہا، مگر سدرا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں فیروز؟ سدرا کی آواز میں ایک قرب تھا۔ آپ کو تو مجھ سے چڑ تھی، آپ تو میرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اب یہ سب اس لیے ہے نا کہ میں ان بچوں کی ماں بننے والی ہوں۔ جیسے یہ سب ختم ہوگا آپ پھر سے وہی فیروز بن جائیں گے جو مجھے اکیلا چھوڑ دیتا تھا۔ اس کے آنسو ایک بار پھر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ فیروز کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اسے اپنے ماضی کی تلخیاں دیوار کی طرح اپنے سامنے کھڑی نظر آئیں۔ وہ سدرا کے قریب ہوا اور اس بار زبردستی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی گرفت میں وہی پرانی سختی تھی، مگر اس بار اس میں ایک عجیب سا تحفظ تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو سدرا، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، فیروز نے نظریں جھکا کر اعتراف کیا، مگر یہ وقتی نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں۔ مجھے نہیں معلوم میں ایک اچھا شوہر بن سکوں گا یا نہیں، پر میں کوشش ضرور کروں گا۔ تم بس مجھ سے ڈرنا چھوڑ دو، تمہارا یہ ڈر مجھے اندر سے کاٹ رہا ہے۔ سدرا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ فیروز کی آنکھوں میں سچائی تھی یا پچھتاوا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر اس کی بے چینی میں تھوڑی کمی آئی تھی۔ اسے اب بھی ڈر لگ رہا تھا کہ یہ نرمی ریت کی دیوار ثابت نہ ہو، مگر فیروز کا اس کے پاس بیٹھے رہنا اسے ایک انجانا سا سکون دے رہا تھا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور عنایا ہاتھ میں ایک بھاری بھرکم ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ سدرا، دیکھو میں تمہارے لیے فوجی خوراک لائی ہوں۔ ارشمان جی کہہ رہے تھے کہ تم کمزور ہو گئی ہو، پر میں نے سوچا کہ اب تم 3 لوگ ہو تو ناشتہ بھی 3 بندوں کا ہونا چاہیے۔ عنایا کی اس بے تکی بات پر فیروز نے ایک گہرا سانس لیا، مگر سدرا کے لبوں پر ایک بہت ہی ہلکی سی نہ ہونے کے برابر مسکراہٹ آئی، جسے دیکھ کر فیروز نے تھوڑا اطمینان محسوس کیا۔ عنایا نے تو جیسے سدرا کی خدمت کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ وہ ہر وقت سدرا کی گرد منڈلاتی رہتی، کبھی اس کے پاؤں دباتی تو کبھی زبردستی اسے دودھ کا گلاس پلاتی۔ دیکھو سدرا، تم اب صرف سدرا نہیں رہی، تم ایک منی بس ہو گئی ہو جس میں 2 سواریاں اور بھی ہیں، اس لیے تمہیں نخرے چھوڑ کر کھانا پڑے گا۔ عنایا کی ان باتوں پر سدرا اکثر اپنا دل بھول کر مسکرا دیتی۔ رات کے پچھلے پہر جب فیروز کسی کام سے کمرے سے باہر گیا ہوا تھا، سدرا کو پیاس محسوس ہوئی۔ پانی پیتے ہوئے اس کی نظر بیڈ کے قریب فیروز کی پرسنل دراز پر پڑی، جو شاید وہ جلدی میں تھوڑی کھلی چھوڑ گیا تھا۔ سدرا کے دل میں ایک عجیب سا تجسس جاگا۔ اس نے سوچا شاید کوئی دوائی یا ضروری کاغذات ہوں، مگر جیسے ہی اس نے دراز کو تھوڑا مزید کھولا اس کے ہوش اڑ گئے۔ اندر عنایا کی ڈھیروں تصویریں بکھری ہوئی تھیں، کسی میں وہ ہنس رہی تھی، کسی میں شرارت کر رہی تھی۔ وہ سب تصویریں فیروز نے چھپ کر لی تھیں۔ سدرا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تصویروں کے نیچے ایک پرانی چمڑے کی ڈائری دبی ہوئی تھی۔ سدرا نے لرزتے ہاتھوں سے وہ ڈائری کھولی۔ اس کے ہر صفحے پر عنایا کا نام لکھا تھا۔ فیروز نے عنایا کے متعلق وہ رومانوی باتیں لکھ رکھی تھیں جن کا سدرا نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ عنایا کی ہنسی اس حویلی کی رونق ہے، کاش وہ صرف میری ہوتی۔ اس کی نادانیاں میرے دل کو وہ سکون دیتی ہیں جو سدرا کی خاموشی کبھی نہ دے سکی۔ ایک اور جگہ لکھا تھا، میں سدرا کے ساتھ ہو کر بھی عنایا کے خواب دیکھتا ہوں۔ یہ کیسی سزا ہے کہ جس سے محبت ہے وہ میرے بھائی کی ہے، اور جس سے رشتہ ہے اس سے مجھے رغبت نہیں۔ سدرا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے وجود پر ایک اور پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ وہ فیروز کی نرمی کو ایک نئی شروعات سمجھ رہی تھی، وہ دراصل ایک بہت بڑا دھوکہ تھا۔ اسے سمجھ آیا کہ فیروز اسے کیوں دور دھکیلتا تھا اور کیوں اسے کبھی اپنا نہ سکا، کیونکہ اس کے دل میں تو اس کی اپنی دیورانی بستی تھی۔
سدرا نے ڈائری وہیں چھاتی سے لگا لی اور بے آواز رونے لگی۔ اسے اپنے وجود کی اس تبدیلی حمل پر اب اور بھی زیادہ ترس آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ ان بچوں کو اس گھر میں کیسے پالے گی جہاں ان کا باپ کسی اور کی محبت کے گیت لکھتا ہے۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھوما اور فیروز اندر داخل ہوا۔ سدرا نے جلدی سے ڈائری چھپانے کی کوشش کی مگر اس کا چہرہ اور بہتے آنسو سب بیان کر رہے تھے۔ سدرا نے تیزی سے وہ ڈائری دراز کے سب سے نچلے حصے میں چھپائی اور دراز کو آہستہ سے بند کر دیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ جب فیروز کمرے میں داخل ہوا تو سدرا نے اپنے آنسو پوچھ کر رخ دوسری طرف کر لیا، مگر اس کی نظریں اب پہلے جیسی نہیں تھی۔ ان میں ایک عجیب سی اجنبیت اور گہرا دکھ تھا جسے دیکھ کر فیروز ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ سدرا، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ طبیعت پھر خراب ہو رہی ہے کیا؟ فیروز نے قریب آ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی مگر سدرا نے بڑی مہارت سے سر جھکا کر تکیہ درست کیا اور اس کا ہاتھ اپنے ماتھے تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ نہیں، بس پیاس لگی تھی، سدرا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں ابھی فیروز کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ اس سنجیدہ اور سخت کی نظر آنے والے چہرے کے پیچھے وہ رومانوی عاشق کہاں چھپا ہوا ہے جو اپنی چھوٹی بھائی کی بیوی کے لیے نظمیں لکھتا ہے۔ اسے فیروز کے ہاتھ، اس کا لمس اور اس کی وہ وقتی نرمی اب زہر لگنے لگی تھی۔ فیروز کو سدرا کی نظروں میں موجود تبدیلی کا احساس تو ہوا مگر اسے ذرا برابر بھی شک نہ ہوا کہ اس کا برسوں کا چھپا ہوا راز اب سدرا کی مٹھی میں ہے۔ تمہیں آرام کرنا چاہیے، ڈاکٹر نے کہا ہے، تم ذہنی طور پر بہت پریشان ہو، فیروز نے بیڈ کی دوسری طرف لیٹتے ہوئے کہا۔ سدرا نے کروٹ بدل لی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب بھی ڈائری کے وہ الفاظ گھوم رہے تھے، عنایا کی ہنسی حویلی کی رونق ہے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے فیروز اکثر عنایا کے کسی لطیفے پر منہ پھیر کر مسکراتا تھا جسے وہ پہلے محض ایک اتفاق سمجھتی تھی مگر اب ہر کڑی ملتی ہی جا رہی تھی۔ اسے عنایا کی معصومیت پر رحم آ رہا تھا جسے علم ہی نہیں تھا کہ اس کا جیٹ اس کی تصویریں درازوں میں چھپا کر رکھتا ہے۔ سدرا نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں دو ننھی جانیں پرورش پا رہی تھیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر فیروز سے پوچھے کہ اگر اس کے دل میں کسی اور کی ہستی تھی تو اس نے سدرا کی زندگی کیوں برباد کی، مگر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ابھی یہ راز کھولا تو اس حویلی میں وہ آگ لگے گی سب کچھ راکھ کر کے رکھ دے گی۔ فیروز، سدرا نے اندھیرے میں دبی ہوئی آواز میں پکارا۔ جی؟ فیروز نے نم آوا آنکھوں سے پوچھا، کیا انسان جس سے نکاح کرتا ہے ضروری نہیں کہ اس سے محبت بھی کرے؟ سدرا کا زوال اتنا اچانک تھا کہ فیروز کی نیند اڑ گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سدرا کی پشت کو دیکھا، پھر تھوک نگلتے ہوئے بولا، نکاح ایک ذمہ داری ہے سدرا، محبت ہونا یا نہ ہونا نصیب کی بات ہے، اب سو جاؤ، فضول باتیں مت سوچو۔ سدرا کی آنکھ سے ایک گرم آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ اسے جواب مل چکا تھا، فیروز کے لیے وہ صرف ایک ذمہ داری تھی جبکہ محبت تو کسی اور کے نام کی ڈائری میں قید تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس راز کو اپنے اندر دفن رکھے گی مگر اب فیروز کے لیے اس کے دل میں وہ ڈر نہیں رہا تھا بلکہ ایک گہری نفرت نے جنم لے لیا تھا۔ فیروز نے جیسے ہی سدرا کی بات سنی اسے ایک پل کے لیے لگا جیسے اس کا دل رک گیا ہو۔ اسے محسوس ہوا کہ سدرا اس کے بند کواڑوں پر دستک دے رہی ہے۔ اس نے کوئی جواب دینے کی بجائے ایک دم سے سدرا کو اپنی طرف کھینچا اور اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ جیسے وہ سدرا کو نہیں بلکہ اپنے اندر اٹھنے والے اس طوفان کو تھامنے کی کوشش کر رہا ہو جو اسے ملامت کر رہا تھا۔ وہ سدرا کے بالوں کی مہک میں خود کو چھپاتے ہوئے ایسی سانسیں لے رہا تھا جیسے وہ خود کو دلاسا دے رہا ہو، جیسے وہ اپنی روح کے اس بوجھ کو تھوڑی دیر کے لیے ہلکا کرنا چاہتا ہو جو عنایا کی تصویریں اور اس کی ڈائری کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ سدرا ساکت و جامد پڑی تھی، اس کا جسم فیروز کے اس اچانک قربت پر کانپ اٹھا مگر اس بار یہ کپ کپی محبت کی نہیں بلکہ کراہت کی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ فیروز اسے محض ایک ذریعہ کے طور پر استعمال کر رہا ہے تاکہ اپنی ضمیر کی آواز کو دبا سکے۔ وہ جو گردن میں چہرہ چھپا کر سکون ڈھونڈ رہا تھا اسے کیا خبر تھی کہ سدرا کی نظریں چھت کو گھور رہی ہیں اور اس کے ذہن میں وہ ڈائری کی ایک فلم کی طرح چل رہی ہے۔ تمہارے سوا میرا ہے ہی کون سدرا؟ فیروز نے وہی گردن میں منہ چھپائے ہوئے دبی آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ یہ وہ جملہ تھا جو شاید کسی بھی بیوی کا دل جیت لیتا مگر سدرا کو اب اس میں منافقت کی بو آ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ فیروز خود کو یقین دلا رہا ہے کہ اسے سدرا سے رغبت ہے تاکہ وہ اس گناہ کے احساس سے نکل سکے جو وہ اپنے بھائی کی بیوی کے دل میں رکھتا تھا۔ سدرا نے کوئی حرکت نہیں کی، نہ ہی اپنے ہاتھ فیروز کی پشت پر رکھے جیسا کہ وہ ہمیشہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ بس پتھر کی طرح پڑی تھی۔ فیروز کی گرم سانسیں اس کی اپنی شہ رگ پر محسوس ہو رہی تھی مگر اس کا اپنا دل برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ دلاسا فیروز اپنے آپ کو دے رہا ہے، اس کے لیے نہیں۔
کچھ دیر اسی پوزیشن میں رہنے کے بعد جب فیروز نے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور سدرا کے چہرے کی نظر کی طرف دیکھا تو اسے وہاں وہ پرانی عقیدت نظر نہ آئی۔ سدرا کی آنکھیں خالی تھی، جیسے وہاں سے تمام جذبات رخصت ہو چکے ہوں۔ کیا ہوا؟ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ فیروز نے اس کے گال کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں وہ نرمی تھی جو شاید سدرا برسوں سے مانگتی رہی تھی، مگر اب جو وہ ملی تھی تو اس کی قیمت سدرا کو بہت مہنگی لگ رہی تھی۔ تھک گئی ہوں فیروز، بس تھک گئی ہوں، سدرا نے دھیرے سے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ فیروز اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ جس دیوار کے پیچھے اپنی حقیقت چھپائے بیٹھا تھا، سدرا اس دیوار میں دراڑیں دیکھ چکی ہے۔ آدھی رات کا پہر تھا اور پوری حویلی نیند کی آغوش میں ڈوبی تھی، مگر ارشمان کے کمرے میں روشنی اب بھی چل رہی تھی۔ عنایا بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ میں تکیہ تھا جسے وہ مسلسل مکے مار رہی تھی۔ ارشمان، جو سارا دن کی تھکن کے بعد سونے کی کوشش کر رہا تھا، اب تنگ آ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عنایا، خدا کا واسطہ ہے، 2:30 بج رہے ہیں، اب تو سو جاؤ، کل تمہیں سدرا بھابھی کا خیال بھی رکھنا ہے۔ ارشمان نے آنکھیں ملتے ہوئے التجا کی۔ عنایا نے فوراً تکیہ ایک طرف پھینکا اور ارشمان کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیسے سو جاؤں ارشمان جی؟ جب سے سدرا کی وہ خبر سنی ہے میرا دل دھک دھک کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے سوچا ہے کہ جب وہ 2 چھوٹے چھوٹے بیبی آئیں گے تو میں ایک کا نام گلو رکھوں گی اور دوسرے کا نام شلو۔ وہ دونوں کتنے پیارے لگیں گے نا؟ ارشمان نے بیزاری سے چھت کی طرف دیکھا۔ گلو اور شلو؟ عنایا، وہ فیروز بھائی کے بچے ہیں، وہ ان کے نام رکھیں گے، تم ابھی سو جاؤ۔ نہیں، میں کیوں سو جاؤں؟ مجھے تو ابھی سے ضد ہو رہی ہے۔ سدرا کتنی خوش نصیب ہے، اس کے پاس 2 کھلونے آئیں گے اور میں یہاں اکیلی بیٹھ کر آپ کی نیند کے خراٹے سنوں گی۔ عنایا نے منہ بسورتے ہوئے کہا، مجھے بھی بیبی چاہیے، ابھی چاہیے۔ آپ اللہ میاں سے کہیں نا کہ وہ گلو جیسا ایک چھوٹا سا ارشمان میرے لیے بھی بھیج دیں۔ ارشمان بے اختیار ہنس پڑا۔ عنایا، بیبی کوئی بازار سے ملنے والی چیز نہیں ہے جو میں ابھی جا کر لے آؤں۔ اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، دعا کرنی پڑتی ہے۔ میں نے دعا کی ہے، میں نے تو تسبیح بھی پڑھی ہے، پر آپ تو کچھ کرتے ہی نہیں، بس سو جاتے ہیں۔ عنایا نے معصومیت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا، آپ بہت برے ہیں ارشمان جی، آپ کو میری کسی ضد کا خیال نہیں ہے۔ اگر آپ نے ابھی مجھ سے وعدہ نہیں کیا کہ ہمارا بیبی بھی جلد آئے گا تو میں جا کر سدرا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی اور اسے پوچھوں گی کہ اس نے کیا جادو کیا جو اسے 2 مل گئے۔ ارشمان نے گھبرا کر عنایا کا منہ ہاتھ سے بند کر دیا۔ خبردار، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیچاری پہلے ہی بیمار ہے۔ تم یہاں بیٹھو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم بھی اللہ سے بہت ساری دعائیں مانگیں گے، ٹھیک ہے؟ اب پلیز اپنی یہ بچوں والی ضد چھوڑو اور سونا شروع کرو۔ عنایا نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور ایک گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، پر ایک شرط ہے، آپ مجھے اپنی گود میں سر رکھ کر لوری سنائیں گے جیسے میری اماں سناتی تھی، تبھی مجھے نیند آئے گی، ورنہ میں پھر سے گلو شلو کی باتیں شروع کر دوں گی۔ ارشمان نے مسکرا کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ عنایا کی ان معصوم ضدوں نے ارشمان کے دل کو ایک عجیب سی خوشی سے بھر دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، جبکہ عنایا اب بھی ہڑبڑا رہی تھی۔ ارشمان جی، بیبی کے بال آپ جیسے ہونے چاہیے، پر شرارتی میری جیسی۔ اور کچھ ہی دیر میں وہ نادان لڑکی ارشمان کی گود میں گہری نیند سو گئی، مگر ارشمان کی آنکھوں سے اب نیند غائب تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ عنایا کے آنے سے اس کی زندگی کتنی رنگین ہو گئی ہے۔ ارشمان اس کی اس معصوم مگر مسلسل بک بک پر زچ ہو چکا تھا۔ وہ جس طرح گلو شلو اور بیبی کی ضد لے کر بیٹھی تھی، ارشمان کو لگ رہا تھا کہ اگر اسے ابھی خاموش نہ کرایا گیا تو وہ سچی مچی جا کر فیروز بھائی کا دروازہ پیٹ دے گی۔ عنایا ابھی اپنی بات مکمل کرنے کے لیے سانس لینے ہی لگی تھی کہ ارشمان نے ایک لمحے کا ضائع کیے بغیر اپنی جگہ سے حرکت کی اور تیزی سے اس کے چہرے پر جھک گیا۔ عنایا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس کے الفاظ اس کے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئے۔ ارشمان کا چہرہ اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ اس کی گرم سانسیں اپنے گالوں پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس اچانک قربت نے عنایا کے حواس مختل کر دیے۔ وہ جو ابھی پورے گھر کو سر پر اٹھائے ہوئے تھی اب ایک دم ساکت ہو گئی۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اب صرف ان دونوں کے دلوں کی دھڑکنوں سے ٹوٹ رہی تھی۔ اب بولو عنایا، کیا کہہ رہی تھی تم؟ ارشمان نے نہایت ہی دھیمی اور گہری آواز میں پوچھا۔ اس کی نظریں عنایا کے لرزتے ہوئے لبوں پر جمی تھیں۔ عنایا نے ایک بار تھوک نکلا، اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ جو اتنی ہمت دکھا رہی تھی اب ارشمان کی اس اچانک اور رومانوی سختی کے سامنے ڈھیر ہو چکی تھی۔ میں تو بس کہہ رہی تھی کہ عنایا نے ہکلاتے ہوئے نظریں جھکانے کی کوشش کی، مگر ارشمان نے بڑی نرمی سے اس کی ٹھوڑی تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ چپ ہو جاؤ اب، ورنہ میں تمہاری زبان بند کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ استعمال کروں گا۔ ارشمان نے شرارت اور محبت کے ملے جلے لہجے میں اسے وارننگ دی، جس سے عنایا کے گالوں کو تپتے ہوئے انگاروں جیسا سرخ کر دیا۔ وہ نادان لڑکی جو تھوڑی دیر پہلے بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی
اب ایک دم سے اسے احساس ہوا کہ وہ ارشمان کی بیوی ہے اور اس کے اس طرح جھکنے کا مطلب کیا ہے۔ اس نے شرم سے اپنی آنکھیں میچ لی اور ارشمان کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ دیے۔ ارشمان اس کی اس حالت پر دل ہی دل میں مسکرایا۔ اسے خاموش کرانے کا یہ نسخہ واقعی کارگر ثابت ہوا تھا۔ اس نے عنایہ کو اسی طرح اپنے حصار میں لیے رکھا، یہاں تک کہ اس کی تیز ہوتی سانسیں ہموار ہونے لگیں اور وہ خاموشی سے ارشمان کی باہوں میں سمٹ گئی۔ ساری رات سدرا نے جاگ کر گزاری، وہ ڈائری کے ایک ایک لفظ کو اپنے دل پر ہتھوڑوں کی طرح برستے ہوئے محسوس کرتی رہی۔ دکھ، بے بسی اور نفرت کے ملے جلے جذبات نے اسے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ جیسے ہی صبح کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی، سدرا کو اپنے معدے میں ایک شدید ابال محسوس ہوا۔ اس کا جی اس قدر مالش کرنے لگا کہ وہ تڑپ کر اٹھی اور واش روم کی طرف آگئی۔ شدید نکاہت اور خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے اسے مسلسل الٹیاں ہونے لگیں، جس کی آواز سن کر فیروز کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور واش روم کی طرف دروازے پر پہنچا۔ سدرا واش بیسن کو تھامے نڈھال ہو رہی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ سدرا، کیا ہوا؟ تم تو پھر سے بہت زیادہ بیمار لگ رہی ہو۔ فیروز نے فکر مندی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھالنا چاہا، مگر سدرا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خود سے دور رہنے کو کہا۔ اس کے دل میں فیروز کے لیے جو کراہت پیدا ہو چکی تھی، وہ اس کی جسمانی بیماری میں مزید شدت پیدا کر رہی تھی۔ اسے فیروز کا چھونا اب کسی اذیت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مشکل سے دیوار کا سہارا لے کر باہر نکلی اور بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی، مگر ابکائیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ فیروز بدحواسی میں کبھی پانی لاتا تو کبھی اس کا سر دبانے کی کوشش کرتا۔ میں ابھی ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں، رات والی دوا سے شاید فرق نہیں پڑا۔ تم اس طرح ہمت ہارو گی تو بچوں کا کیا ہوگا؟ فیروز نے اسے حوصلہ دینے کے لیے جیسے ہی بچوں کا ذکر کیا، سدرا نے تڑپ کر اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں میں فیروز کے لیے ایک ایسا سوال تھا جو فیروز کی سمجھ سے باہر تھا۔ آپ کو صرف ان بچوں کی فکر ہے نا فیروز، کیونکہ یہ آپ کا وارث ہے، ورنہ میں تو آپ کے لیے ایک بوجھ تھی اور ہمیشہ رہوں گی۔ سدرا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور دوبارہ متلی محسوس ہونے پر اپنا منہ تکیے میں چھپا لیا۔ فیروز اس کے لہجے کی کرواہٹ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ سدرا جس کرب سے گزر رہی ہے اس کی جڑ اب بیماری نہیں بلکہ وہ راز ہے جو وہ سینے سے لگائے بیٹھی ہے۔ اسی اثنا میں عنایہ، جو ابھی ابھی سو کر اٹھی تھی، کچن سے جوس کا گلاس لیے چہکتی ہوئی آئی، مگر کمرے کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ رک گئے۔ سدرا کو مسلسل الٹیاں کرتے دیکھ کر اس کی اپنی جان نکل گئی۔ ہائے اللہ، سدرا تم تو پھر سے مرجھا گئی ہو۔ فیروز بھائی، آپ کھڑے کیا دیکھ رہے ہیں؟ جلدی سے اس کے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالیں۔ عنایہ کی آواز سن کر سدرا کو ایک پل کے لیے لگا جیسے وہ ڈائری کے صفحات اس کے سامنے لہرا رہے ہوں۔ ڈاکٹر نے سدرا کا معائنہ کرنے کے بعد گہری تشویش سے فیروز کی طرف دیکھا۔ سدرا اس وقت بیڈ پر آنکھیں موندے پڑی تھی، مگر اس کے ماتھے پر پڑنے والے بل صاف بتا رہے تھے کہ وہ ہوش میں ہونے والے باوجود سکون نہیں پا رہی۔ ڈاکٹر نے فیروز کو کمرے سے تھوڑا باہر لا کر دبی آواز میں تنبیہ کی۔ دیکھیں فیروز صاحب، میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ ان کی حالت نازک ہے، لیکن اب معاملہ صرف جسمانی کمزوری کا نہیں رہا، یہ بہت ذہنی ٹینشن لے رہی ہیں۔ ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ اگر ان کا ذہنی تناؤ اسی طرح برقرار رہا تو بچوں پر بہت برا اثر پڑے گا، یہاں تک کہ ہمیں کسی بڑے نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان کے دماغ میں کوئی ایسی بات بیٹھ گئی ہے جو انہیں اندر ہی اندر کھا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے جو انہیں اتنا پریشان کر رہی ہے۔ ڈاکٹر کی باتیں فیروز کے دل پر تیر کی طرح لگی۔ وہ خاموشی سے واپس کمرے میں آیا تو دیکھا کہ عنایہ سدرا کے سرہانے بیٹھی بڑے پیار سے اس کے ہاتھ سے ہلا رہی تھی۔ سدرا دیکھو میری طرف، ڈاکٹر کہہ رہی ہے کہ تم ٹینشن لے رہی ہو، بھلا تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ میں ہوں نا تمہارے پاس، اور اب تو ارشمان جی نے بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہارا خیال رکھیں گے، تم بس ان ننھے منھے گلو شلو کا سوچو نا۔ عنایہ کی معصوم باتوں پر سدرا نے تڑپ کر اپنی آنکھیں کھولی اور ایک نظر فیروز پر ڈالی جو دروازے میں کھڑا مجرموں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ سدرا کے ذہن میں بار بار وہی جملہ گونج رہا تھا کہ بچوں پر اثر پڑے گا۔ وہ اپنے بچوں کو کھونا نہیں چاہتی تھی، مگر فیروز کی اس منافقت کے ساتھ جینا بھی اسے محال لگ رہا تھا۔ فیروز نے آگے بڑھ کر عنایہ کو اشارے سے باہر جانے کو کہا۔ عنایہ کے جانے کے بعد فیروز سدرا کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ سدرا، ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی کہ تم کس بات کی ٹینشن لے رہی ہو؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ اگر کچھ ہے تو مجھے بتاؤ، اس طرح خاموش رہ کر خود کو اور ان بچوں کو سزا مت دو۔ فیروز نے اس کا ہاتھ تھام کر بہت نرمی سے پوچھا۔ سدرا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کی نظریں فیروز کے چہرے پر جمی تھی۔ غلطی نہیں فیروز، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بس مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کی اس اچانک جاگی ہوئی محبت پر یقین کروں یا اس نفرت پر جو برسوں سے میرے حصے میں آئی ہے۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی بہت بڑے جھوٹ کے سائے میں جی رہی ہوں۔ فیروز نے ایک لمحے کے لیے نظریں چڑھائیں۔ اسے لگا جیسے سدرا کی تمام باتیں اس کی ضمیر پر دستک دے رہی ہیں۔ اسے ڈائری کا خیال تو نہیں آیا، مگر اسے اپنے ماضی یاد آ گیا۔ اس نے سدرا کو ہمیشہ ایک بوجھ ہی سمجھا تھا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارا دل دکھایا ہے،
پر اب سب بدل جائے گا سدرا، خدا کے لیے ان بچوں کی خاطر یہ صحیح خود کو سنبھالو۔ سدرا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس کروٹ بدل کر دیوار کی طرف رخ کر لیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سچ کتنا کڑوا ہے، اور اب اسے ان بچوں کی خاطر اس کڑوے سچ کے ساتھ جینے کا فن سیکھنا تھا۔ افطاری کے بعد جب حویلی میں چائے کا دور چل رہا تھا، عنایا کے قدم ایک جگہ ٹک نہیں رہے تھے۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر چاندنی رات کو دیکھتی اور پھر ارشمان کے چہرے کا طواف کرتی۔ جیسے ہی اسے موقع ملا وہ ارشمان کے قریب آئی اور اس کی قمیض کا پلو پکڑ کر اسے کھینچنے لگی۔ ارشمان جی، اب بس بہت ہو گئی چائے اور آرام۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ افطاری کے بعد مجھے کہیں باہر لے کر جائیں گے۔ دیکھیں نا، سارا دن میں نے روزے میں سدرا کی اتنی خدمت کی ہے، اب میرا حق تو بنتا ہے نا۔ اس نے بڑی معصومیت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا۔ ارشمان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ عنایا کی ضد کے آگے ہارنا ہی عافیت ہے۔ اچھا بابا، ٹھیک ہے، ہار مانتا ہوں میں۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہیں شہر سے دور نہر کے کنارے اس خوبصورت جگہ لے کر چلتا ہوں جہاں رات کو چاند کا عکس پانی میں ایسا لگتا ہے جیسے سونا بکھرا ہوا ہو۔ عنایا یہ سنتے ہی خوشی سے اچھل پڑی اور 2 منٹ میں اپنی چادر درست کر کے واپس آ گئی۔ وہ دونوں حویلی سے باہر نکلے تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے ان کا استقبال کیا۔ ارشمان نے گاڑی شہر کی رونقوں سے دور ایک پرسکون اور کھلی جگہ کی طرف موڑ دی۔ وہاں پہنچے تو منظر واقعی سحر انگیز تھا۔ دور دور تک سرسبز کھیت تھے اور ان کے درمیان سے بہتی نہر کے کنارے سفید پھولوں کی قطاریں رات کی خاموشی میں چاندی کی طرح میں چمک رہی تھیں۔ عنایا گاڑی سے اترتے ہی جوتوں کی پرواہ کیے بغیر گھاس پر دوڑنے لگی۔ ہائے ارشمان جی، دیکھیے یہ جگہ کتنی پیاری ہے، یہاں کی ہوا کتنی میٹھی ہے، بالکل میری اماں کے ہاتھ کی کھیر جیسی۔ اس کی اس نرالی تشبیہ پر ارشمان بے اختیار ہنس پڑا اور اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ دونوں نہر کے کنارے ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ عنایا نے اپنا سر ارشمان کے کندھے پر ٹکایا اور بہتے پانی کو دیکھنے لگی۔ ارشمان جی، کاش سدرا کا دل بھی اس طرح پانی کی صاف اور پرسکون ہو جائے۔ وہ کتنی اداس رہتی ہے نا، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہیں وہ روتے روتے بیمار ہی نہ ہو جائے۔ ارشمان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور انگلیاں آپس میں پیوست کر لیں۔ تم بہت اچھی ہو عنایا، دوسروں کا کتنا سوچتی ہو، تم دیکھنا اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ بس تم اپنی یہ معصومیت اور شرارتیں کم مت کرنا، کیونکہ اس حویلی میں ہنسی صرف تمہاری وجہ سے ہی ہے۔ عنایا نے ارشمان کی طرف دیکھا اور شرارت سے مسکرائی۔ اچھا، تو آپ کو میری شرارتیں پسند ہیں؟ تو پھر سنیں، اب میں نے سوچا ہے کہ جب ہمارا بیبی آئے گا تو میں اسے سب سے پہلے اسی جگہ لاؤں گی اور ہم تینوں مل کر یہاں دوڑ لگائیں گے۔ ارشمان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ ضرور عنایا، ضرور۔ اس خوبصورت اور خاموش رات میں چاند کی روشنی تلے ارشمان کو محسوس ہو رہا تھا کہ عنایا اس کے لیے خدا کا سب سے بڑا انعام ہے۔ نہر کے کنارے بیٹھتے ہوئے عنایا کا موڈ کچھ زیادہ ہی خوشگوار ہو گیا تھا۔ اسی خوشی میں اس نے واپسی پر راستے میں آنے والے ایک ڈھابے سے ارشمان کی منتیں کر کر کے چٹپٹے چنے، دہی بلے اور پھر ڈھیر ساری کلفی بھی اڑا لی تھی۔ حویلی پہنچتے پہنچتے اس کا پیٹ کسی غبارے کی طرح تن گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی، اسے معدے میں ایک عجیب سی کھلبلی محسوس ہوئی۔ ابھی وہ ارشمان سے کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ اچانک اسے ایک زوردار ابکائی آئی۔ وہ بدحواسی میں واش روم کی طرف بھاگی اور وہاں جا کر وہ تمام خوش خوراکی باہر نکال دی جو ابھی باہر سے کھا کر آئی تھی۔ باہر کھڑا ارشمان پریشان ہو گیا، مگر عنایا جب واش روم سے باہر نکلی تو اس کے چہرے پر تکلیف کی بجائے ایک عجیب سی حیرت انگیز چمک اور جوش تھا۔ وہ اپنا پیٹ پکڑ کر بیڈ پر بیٹھی اور بڑی بڑی آنکھوں سے ارشمان کو دیکھنے لگی جسے اسے دنیا کا کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ ارشمان جی سنیں تو صحیح۔ اس نے جوش میں ہانپتے ہوئے ارشمان کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے الٹی ہوئی ہے، بالکل سدرا کی طرح۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ میاں نے میری دعا اتنی جلدی سن لی۔ کیا گلو کا بھائی آنے والا ہے؟ ارشمان، جو پہلے ہی اس کی طبیعت کے لیے فکر مند تھا، یہ سن کر وہیں ساکت رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ عنایا کی معصومیت پر ہنسے یا روئے۔ عنایا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں الٹی اس لیے ہوئی ہے کیونکہ تم نے باہر ڈھابے سے آدھی دکان کھا لی ہے۔ کلفی کے اوپر چنے کون کھاتا ہے بھلا؟ عنایا نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور بڑی سنجیدگی سے بولی، نہیں ارشمان جی، آپ کو کچھ نہیں پتا، ڈاکٹر بھی تو یہی کہہ رہی تھی کہ سدرا کو الٹیاں اس لیے آ رہی ہیں کیونکہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اب مجھے بھی آ رہی ہے تو اس کا مطلب صاف ہے نا۔ آپ جلدی سے فیروز بھائی کو بتائیں، وہ خوش ہو جائیں گے کہ حویلی میں اب 3 بیبی آئیں گے۔ ارشمان نے بے بسی سے اپنا سر پیٹ لیا۔ یا اللہ، میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ عنایا، خدا کا واسطہ ہے یہ بات کسی کے سامنے مت کرنا، خاص طور پر فیروز بھائی کے سامنے نہیں۔ وہ گڈ نیوز نہیں ہے، وہ بدہضمی ہے جو تم اتنے شوق سے کلفیاں اڑاتی آئی ہو، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ عنایا نے منہ بسورا اور ناراض ہو کر لیٹ گئی۔ آپ ہمیشہ میری خوشی خراب کر دیتے ہیں۔ اب دیکھ لیجیے گا، جب بیبی آئے گا تو میں اسے کہوں گی کہ پاپا آپ کو کلفی سمجھ رہے تھے۔ ارشمان نے ایک لمبا سانس لیا اور سر تھام کر وہیں بیٹھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس معصوم آفت کو حقیقت اور بدہضمی کا فرق کیسے سمجھائے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور حویلی پر ایک بوجھل خاموشی طاری تھی۔ فیروز گہری نیند میں تھا مگر سدرا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کے ذہن میں وہ ڈائری، وہ رومانوی جملے اور عنایا کی تصویریں کسی زہریلے ناگ کی طرح ڈس رہی تھی۔
اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا پورا وجود ایک جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ اسے اپنے اندر پلنے والی ان ننھی جانوں سے بھی وحشت ہونے لگی تھی، کیونکہ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ بچے بھی اسے دھوکے کا ہی حصہ ہیں۔ میں کیوں جیوں؟ اس لیے کہ روز اس منافقت کا سامنا کروں، اس نے سوچا، اور ایک جنونی کیفیت میں بیڈ سے اٹھی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور ذہن مکروف ہو چکا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی کمرے کے کونے میں رکھی اس بھاری الماری تک پہنچی جہاں فیروز کی کچھ پرانی ادویات اور اشیاء رکھی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ایک شیشی نکالی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے، بس اسے اپنی اس اذیت سے نجات چاہیے تھی۔ اس نے شیشی کا ڈھکن کھولا اور ایک ساتھ کئی گولیاں اپنی ہتھیلی پر نکال لی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ معاف کر دینا مجھے۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سرگوشی کی اور ہاتھ اپنے منہ کی طرف بڑھایا۔ اسی لمحے فیروز کو جیسے کسی انجانے خوف نے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ اس نے ہڑبڑا کر سدرا کی جگہ ہاتھ مارا تو وہ خالی تھا۔ اس نے فوراً کمرے میں نظر دوڑائی اور کونے میں سدرا کو اس حال میں دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ سدرا نہیں! فیروز ایک ہی جذب میں بیڈ سے اترا اور بجلی کی تیزی سے سدرا کی طرف لپکا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ منہ تک پہنچتا، فیروز نے پوری قوت سے سدرا کی کلائی دبوچ لی۔ گولیاں فرش پر بکھر گئی اور شیشی سدرا کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ فیروز نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا۔ یہ کیا پاگل پن ہے سدرا؟ تم کیا کرنے جا رہی تھی؟ ہوش میں آؤ! فیروز کی آواز میں ایک ایسا خوف اور کرب تھا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کا اپنا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور ہاتھ لرز رہے تھے۔ سدرا نے ایک ایسی نظر سے اسے دیکھا جس میں صرف اور صرف نفرت اور تڑپ تھی۔ چھوڑ دیں مجھے فیروز۔ کیوں بچا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو اپنے وارث چاہیے۔ جائیں ان کے پاس جن کے لیے آپ نے اپنی ڈائری میں گیت لکھے ہیں۔ مجھے اور ان بچوں کو اس جھوٹی زندگی سے آزاد کر دیں۔ سدرا کی آواز میں چھپا وہ انکشاف فیروز کے لیے کسی آسمانی بجلی کے گرنے سے کم نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ سدرا کے کندھوں پر سن ہو گئے اور اسے احساس ہوا کہ جس راز کو وہ سینے سے لگائے بیٹھا تھا وہ اب سدرا کے سامنے ننگا ہو چکا ہے۔ فیروز کے ہاتھوں کی گرفت جیسے ہی ڈھیلی ہوئی، سدرا نے پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلا۔ اس وقت اس کے اندر ایک عجیب سی جنونی طاقت آ گئی تھی۔ وہ وحشت زدہ نظروں سے فیروز کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ دور رہے مجھ سے، مجھے آپ کا یہ مصنوعی دکھ اور یہ ہمدردی نہیں چاہیے، سدرا چیخی اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ چینجنگ روم کی طرف بھاگی۔ فیروز ابھی سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ سدرا اندر داخل ہوئے اور زور سے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ فیروز نے لپک کر ہینڈل گھمایا مگر دیر ہو چکی تھی۔ سدرا، دروازہ کھولو، خدا کے لیے میری بات سنو۔ جو تم سوچ رہی ہو ویسا نہیں ہے۔ فیروز نے پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی اندر ایسی کوئی چیز نہ ہو جائے جس سے سدرا خود کو نقصان پہنچا لے۔ اندر سے سدرا کی سسکنے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں مر جانا چاہتی ہوں فیروز، میں اس گندگی کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ آپ عنایت سے محبت کرتے ہیں نا، تو جائیں اسی کے پاس۔ مجھے اور میرے بچوں کو کیوں اس آگ میں جھونک رہے ہیں؟ اس کی آواز میں ایک ایسی اذیت تھی کہ فیروز کی روح کانپ اٹھی۔ سدرا میری بات سنو، وہ میرا ماضی تھا، ایک غلطی تھی، میں سب ختم کر چکا ہوں، فیروز نے چلا کر کہا مگر اندر سے صرف خاموشی چھا گئی۔ فیروز کا سانس رکنے لگا۔ سدرا، سدرا جواب دو، اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں اسے توڑ دوں گا۔ وہ بار بار کندھا مار کر دروازہ توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ذہن میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ سدرا کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے۔ اسے پہلی بار اپنی اس خاموش محبت کی قیمت اتنی بھاری محسوس ہو رہی تھی کہ وہ خود اس سے نفرت کرنے لگا۔ سدرا، ان بچوں کا سوچو، ان کا کیا قصور ہے؟ فیروز نے آخری حربے کے طور پر پکارا مگر اندر سے اب بھی کوئی آہٹ نہ آئی۔ فیروز نے ایک بھرپور ٹھوکر دروازے کو ماری، اس کا جوڑ چچچایا مگر دروازہ ابھی بھی بند تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں سدرا کی یہ خاموشی کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ نہ ہو۔ فیروز کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے دروازے سے لگ کر فرش پر ہی بیٹھ گیا۔ اس کی آواز میں اب وہ پرانی سختی بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی گہرائی، بے بسی تھی اور التجا تھی جو صرف تب پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنا سب کچھ ہارنے کے قریب ہو۔ سدرا، خدا کا واسطہ ہے دروازہ کھولو، میرے بچوں کو کچھ مت کرنا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے ان سب میں، فیروز نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گال پر لکیریں بنا رہے تھے۔ تم جو کچھ جاننا چاہتی ہو میں سب کلیئر کر دوں گا، میں ایک ایک لفظ سچ بتاؤں گا، میں کچھ نہیں چھپاؤں گا، بس ایک بار باہر آ جاؤ۔ تم جو سزا مجھے دینا چاہو گی دے لینا، پر ان ننھی جانوں کی زندگی سے مت کھیلو۔ اندر سے سدرا کی سسکیوں کی آواز آئی جیسے وہ خود سے لڑ رہی ہو۔ فیروز نے دروازے پر اپنا سر ٹیک کر دیا۔ میں مانتا ہوں میں نے وہ سب لکھا، میں نے غلطی کی، میں بھٹک گیا تھا، وہ ایک خواب تھا سدرا، مگر تم میری حقیقت ہو، تم میرے بچوں کی ماں ہو۔ وہ ڈائری میرے ماضی کا ایک ایسا حصہ ہے جسے میں خود بھی ختم کرنا چاہتا تھا پر ہمت نہیں کر پایا۔ سدرا، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں جی کر بھی کیا کروں گا؟ فیروز کا لہجہ اتنا شکستہ تھا کہ سدرا کے ہاتھ جو شیشے کے ایک ٹکڑے کی طرف بڑھ رہے تھے وہیں رک گئے۔ اسے فیروز کی آواز میں پہلی بار وہ سچائی محسوس ہوئی جس کی وہ ہمیشہ سے پیاسی تھی۔ فیروز کی بے بسی اسے پکار رہی تھی۔
وہ فیروز جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا، آج ایک بند دروازے کے باہر اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ دروازے کی کنڈی گھومنے کی ہلکی سی آواز آئی، فیروز فوراً الرٹ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی دروازہ تھوڑا سا کھلا، فیروز نے اسے پورا کھول دیا اور سامنے نڈھال کھڑی سدرا کو دیکھ کر اس کا سانس بحال ہوا۔ سدرا کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور اس کی نظروں میں اب بھی وہی سوال کا نشان تھا۔ فیروز نے بغیر کچھ سوچے سدرا کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ شکر ہے، اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو، وہ اسے سینے سے لگائے بار بار یہی کہہ رہا تھا، جبکہ سدرا ساکت کھڑی اس کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی جو اس وقت صرف اس کے لیے اور ان بچوں کے لیے تیز چل رہی تھی۔ جیسے ہی سدرا نے کپکپاتے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی کھولی، فیروز نے ایک جھٹکے سے اسے پورا کھول دیا۔ سامنے سدرا کھڑی تھی، سر، چہرہ اور آنکھوں میں موت جیسی خاموشی۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر فیروز کے اندر ایک پل کے لیے سکون کی لہر دوڑی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے اعصاب پر سوار وہ خوف، وہ گھبراہٹ اور وہ وحشت جو پچھلے 15 منٹ سے اس کے وجود کو جھلسا رہی تھی، ایک شدید غصے اور بے بسی کی صورت میں پھٹ پڑی۔ اس سے پہلے کہ سدرا کچھ کہتی، فیروز کا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور ایک زوردار تماچا سدرا کے گال پر پڑا، جس کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی۔ سدرا کا سر ایک طرف کو جھک گیا اور وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ اس کی گال پر انگلیاں ابھر آئیں، مگر اس نے نہ کوئی آواز نکالی اور نہ ہی اسے کوئی حیرت ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ فیروز دھاڑا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں اور وہ غصے سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بچوں کو ختم کرنے کا سوچنے کی؟ تم جانتی ہو میں کس کرب سے گزرا ہوں؟ اس دروازے کے باہر اگر تمہیں کچھ ہو جاتا، اگر ان معصوم جانوں کو کچھ ہو جاتا، تو میں کس کو جواب دیتا؟ وہ سدرا کے قریب آیا اور اس کے کندھے اتنی سختی سے دبوچے کہ اسے اپنی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تمہارے نزدیک میری غلطی کی سزا یہ ہے کہ تم ان بچوں کو مار دو؟ کیا میں اتنا گیا گزرا ہوں تمہاری نظر میں؟ بولو۔ اس نے سدرا کو جھنجھوڑا، مگر سدرا کی خاموشی اسے مزید پاگل کر رہی تھی۔ فیروز کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، غصہ اب دھیرے دھیرے پچھتاوے اور درد میں بدل رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے ابھی کیا کیا ہے۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے، اس نے سدرا کو چھوڑا اور پیچھے ہٹ گیا، اپنا سر دونوں ہاتھوں میں دبا لیا۔ میں ڈر گیا تھا سدرا، میں بہت ڈر گیا تھا، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی بے بسی تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم میرے لیے کیا ہو اور یہ بچے میرے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ میں نے جو غلطی کی، جو کچھ اس ڈائری میں تھا، وہ سب ایک گندگی تھی جسے میں صاف کرنا چاہتا تھا، پر تم نے تو میرا پورا جہان ہی اجاڑنے کی کوشش کر دی۔ سدرا نے اب کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے گال پر ہاتھ رکھا اور ٹھنڈی نظروں سے فیروز کو دیکھنے لگی۔ اس ایک تھپڑ نے شاید سدرا کے دل میں موجود رہی صحیح ہمدردی کو بھی راکھ کر دیا تھا۔ وہ وہی زمین پر بیٹھ گئی، جبکہ فیروز دیوار سے ٹیک لگا کر فرش پر گر سا گیا۔ دونوں کے درمیان خاموشی اب کسی زہر کی طرح پھیل رہی تھی۔ سدرا جو اب تک خاموش تھی، اس تھپڑ کی تپش نے جیسے اس کے اندر لگی آگ کو زبان دے دی۔ وہ ایک دم دیوانوں کی طرح کھڑی ہوئی اور فیروز کے سامنے آ کر چلانے لگی۔ اس کی آواز میں برسوں کی محرومی اور آج کی اذیت گھل مل گئی تھی۔ ہاں، مارو مجھے اور مارو، تمہارے پاس یہی تو بچا ہے۔ سدرا نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے چیخ کر کہا۔ تمہیں اپنے بچوں کی فکر ہے نا؟ پر کیا تمہیں اس عورت کی فکر ہے جس نے تمہیں جیتے جی ہی مار دیا ہے؟ میں جانتی ہوں فیروز، میں سب پڑھ چکی ہوں۔ تم عنایا کو چاہتے ہو، تم اس کے دیوانے ہو، تم اس کے ساتھ خوابوں میں راتیں گزاری ہیں، خیالوں میں تم اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتے رہے۔ تم میرے پاس ہو کر بھی اس کے گیت لکھتے ہو، اس کی تصویریں چھپا کر چومتے ہو۔ بولو، کیا یہ جھوٹ ہے؟ فیروز جو پہلے ہی اعصابی طور پر ٹوٹ چکا تھا، سدرا کے اس براہ راست حملے اور عنایا کا نام بار بار اس کے منہ سے سن کر اپنا آپ کھو بیٹھا تھا۔ اسے لگا جیسے سدرا نے اس کی روح کے سب سے گندے زخم کو کرید دیا ہو۔ وہ غصے، ندامت اور جھنجھلاہٹ کے اس مقام پر تھا جہاں انسان سچ اور جھوٹ کی تمیز کھو دیتا ہے۔ ہاں، فیروز نے پورے زور سے دھاڑ کر سدرا کی بات کاٹی۔ اس کی آواز پورے کمرے میں بجلی کی طرح گونجی۔ ہاں، وہ بستی ہے، ہاں کرتا ہوں عنایا سے محبت، ہاں وہ بستی ہے میرے خیالوں میں۔ اب مل گیا تمہیں سکون، سن لیا تم نے وہ سچ جو تمہیں برباد کر رہا تھا۔ فیروز کا یہ اعتراف ابھی فضا میں گونج ہی رہا تھا کہ اچانک دروازے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ چناک! کانچ کے ٹوٹنے کی آواز اتنی اچانک اور تیز تھی کہ فیروز اور سدرا دونوں ہی ساکت رہ گئے۔ انہوں نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں عنایا کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی اسی پوزیشن میں تھے جیسے اس نے کوئی چیز تھام رکھی ہو، مگر اس کے قدموں میں پانی اور کانچ کا وہ جگ بکھرا پڑا تھا جو سدرا کے لیے وہ لے کر آئی تھی۔ عنایا کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا، اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں اور ان میں ایک ایسی وحشت تھی جیسے اس نے ابھی ابھی اپنی زندگی کا سب سے ہولناک منظر دیکھ لیا ہو۔ اس کے کانوں میں فیروز کا وہ جملہ، ہاں کرتا ہوں عنایا سے محبت، اب بھی ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا۔ وہ نادان لڑکی جو ابھی بھی فیروز کو اپنا بڑا بھائی اور سائبان سمجھتی تھی، اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل چکی تھی۔ کمرے میں اب صرف عنایا کے تیز ہوتے سانسوں اور فرش پر پھیلے پانی کی آواز تھی، جبکہ تینوں زندگیاں ایک ایسے موڑ پر آ چکی تھی
جہاں سے واپسی کا کوئی بھی راستہ نہ تھا۔